ویلکم ٹو HST پاک۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے نوٹیفیکیشن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے گی، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ ناظرین، ہمدرد سے دعاخانہ پاکستان سے حکیم پروفیسر نذیر احمد چودھری آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمدرد سے دعاخانہ کی طرف سے ہر دن یہی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی صحت کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ کبھی بھی ادویات کھلی اور بغیر پیکنگ کے اور بغیر رجسٹرڈ اور غیر معیاری کمپنیز کی ادویات استعمال نہ کریں، بلکہ معیاری کمپنیز کی ادویات اور پیکنگ کے اندر جو ادویات آپ کو اویلیبل ہیں وہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بغیر ریکمنڈیشن کے آپ کوئی بھی دوائی استعمال نہ کریں۔ اپنے قریبی معالج یا ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور وہ معالج یا ڈاکٹر جو ہے وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے بھی رجسٹرڈ ہو اور ڈریپ ایکٹ کے اصولوں کے اوپر بھی عمل کرتا ہو۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کے ہمارے جو ٹاپک ہے، جو مسئلہ ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو معیاری کے حوالے سے آج جو کہ عورتوں کا مسئلہ ہے اس حوالے سے آپ کو انفارم کریں گے، بتائیں گے اس میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے ہم جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کون کون سی ادویات آپ کو بآسانی مارکیٹ سے اویلیبل ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اثرت تمس کی۔ خون حیض بھی دراصل پیشاب اور پخانے کی طرح ایک فضلہ ہے جس کا بدن میں رک جانا متعدد بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اتباع قدیم کا قول ہے کہ اگر اس مرض کا مناسب علاج نہ کیا جائے تو درد سر، ضعف ہاضمہ، فالج، سکتہ داری ہو جانا، مرگی جیسے مہلک امراض جنم لے لیتے ہیں، لہذا اس کا علاج جلد از جلد کرا لینا چاہیے۔ ناظرین، نظریہ مفرد الاعضاء نے اس کے اسباب پر جو روشنی ڈالی ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اقتباس التمس۔ اس تکلیف کے علاج میں اکثر یہ غلطی کی جاتی ہے کہ مدارت حیض کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں مدارات حارہ اور بارد دونوں شامل ہوتے ہیں۔ یہاں پر مدارات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ خون کا دباؤ اس وقت بڑھ سکتا ہے جب جسم میں رطوبات کی بندش ہوگی۔ اس کا علاج ناظرین گدی اضلاعاتی طریق پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس نقطے پر بڑی بڑی جگادری حکماء نے مکھی پہ مکھی ماری، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ جس کی سمجھ نہیں آتی۔ کثرت تمس ناظرین، معیاری کا زیادہ آنا۔ کثرت تمس ہمیشہ خشکی یا سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سوزش گرمی خشکی سے ہی کیوں نہ ہو، بہرحال گرمی کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ گرمی ہی کی کمی سے جس سے خشکی اور سوزش کی تحریک ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سوزش اور خشکی اکثر ورم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے کثرت تمس کا علاج مائلات سے کیا جانا چاہیے، اس لیے گدی اعصابی طریق کا پیدا کرنا لازم ہے۔ ناظرین، اس مسئلے کے حل کے لیے میں آپ کو دوبارہ روایت کروا دیتا ہوں کہ 3 قسم کے یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اس میں حیض میں بے قاعدگی کا ہونا۔ نمبر 2، حیض کا بہت زیادہ آنا۔ نمبر 3 پہ حیض کا نہ آنا یا درد کے ساتھ آنا۔ تو تینوں جو ہے وہ عورتوں کے امراض ہیں، تو ان کے تینوں کے علاج جو ہے وہ بہت لازمی ہے۔ اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو کئی پیچیدہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر حیض بند ہو جائے تو عورت جو ہے وہ بانجھ بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاج کے لیے میں آپ کو جو ادویات مارکیٹ سے آسانی سے اویلیبل ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں، نوٹ فرما لیجیے گا۔ نمبر 1 پہ مینسوفر ٹیبلٹس ہیں، یہ آپ استعمال کریں 2 گولیاں دن میں 3 دفعہ، امراء گرم دودھ۔ یہ آپ صرف معیاری کے دن میں استعمال کریں گے۔ اگر آپ کو معیاری رک رک کر آتی ہے یا درد کے ساتھ آتی ہے تو معیاری کے جو دن شروع ہوتے ہیں تب آپ مینسوفر ٹیبلٹس جو ہیں وہ استعمال کریں گے 2 گولیاں دن میں 3 دفعہ گرم دودھ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ناظرین، خاتونی سیرپ ہے، یہ آپ عام دنوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 چمچ چائے کے دن میں 3 دفعہ امراء گرم دودھ آپ یہ استعمال کریں گے۔ اس کو آپ معیاری کے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں، معیاری کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو مینسوفر ٹیبلٹس ہیں وہ صرف معیاری کے دن استعمال کریں گے، دن میں 3 دفعہ روزانہ۔ انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔